پہلی بات تو بتا دیں، نفلی عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کرو، یا یوں کہہ لو کہ فرائض ہوں یا واجبات ہوں یا سنت ہو، اس میں کتنا ثواب ہے اس سے یہ نہیں اتنا ثواب ملے گا اور اتنا ثواب ملے گا، اور 70 عمرہ کا اور 80 حج کا اور 50 صدقہ کا، ان سب میں پڑھنے کے بجائے ہر عبادت میں بہتر ہے یہی ذہن میں ڈھال، ہر عبادت میں یہ خیال کرو کہ بس اس کو اللہ قبول کر لے، یہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے، تلاوت کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں ثواب کیا ہے کوئی مطلب نہیں، اللہ قبول کر لے، ہے نا، تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ قبول کر لے، درس دے رہے ہیں اللہ قبول کر لے، درس سن رہے ہیں اللہ قبول کر لے، ہے نا، نفل پڑھ رہے ہیں اللہ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ تم نے لیا ہے، ساری چیزیں، اس صورت کا اتنا ثواب، اس صورت کا ثواب، ہر فضیلت ہے، بہت فضیلتیں ہیں، ان سارے فضائل کو آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہر صورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، عشاء کے بعد یہ بھی پڑھنا فضیلت ہے، عشاء کے بعد یہ بھی پڑھنا فضیلت ہے، اور عشاء کے بعد یہ بھی پڑھنا، اور سوتے وقت یہ بھی، اور ساری چیزیں ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے نا، ایک کوئی چھوٹا سا عمل جس پر آپ مستقل دوام برت سکے اللہ کی رضا کے لیے۔ سنو، محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ سلطان محمود غزنوی سنا ہے؟ ارے اپنی تاریخ جانا کرو، محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہے نا، بت شکن کہا جاتا ہے ان کو۔ سلطان محمود غزنوی کا کہ ایک وزیر تھا، غلام پہلے تھا بندہ، ترقی کرتے کرتے وہ وزیر بن گیا، وہ ایاز نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ایاز۔ بادشاہ بہت چاہتا تھا اس کو، سارے اس سے درباری اور وزیر حسد کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، بادشاہ اتنا محبت کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بتاتا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا کہ آج درباریوں میں ہیرے جواہرات لٹواؤ، تو ہیرے جواہرات جو ہے اشرفیاں لٹائی گئی، سارے کے سارے لگ گئے ہیرے جواہرات لوٹنے میں۔ یہ ایاز جو تھا بادشاہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھ کے اسے ہی کھڑا ہوا ہے، سب لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز کیا بات ہے، تو کچھ نہیں لوٹ رہا ہے؟ تو ایاز نے اپنا ہاتھ بادشاہ کی پیٹھ پر رکھا، کہا سرکار بادشاہ سلامت، مجھے یہ ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات والا چاہیے، کیونکہ یہ ہیرے جواہرات والا جب میرا ہو جائے گا تو پھر ہیرے جواہرات کیا ہیں؟ بادشاہ نے اب اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا تم کہتے ہو نا کہ ایاز سے بادشاہ کیوں محبت کرتا ہے، میں کیوں چاہتا ہوں، تم سب خزانے کے پیچھے بھاگے، لیکن اس وقت جب کہ سب خزانے لوٹ رہے تھے میرا ایاز میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور یہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا۔ یاد رکھیں اللہ والوں کا بھی جو معاملہ ہے وہ ثواب دیکھ کے یہ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو یہ ثواب، یہ کام کریں گے تو یہ پروفٹ، اور یہ کام تو یہ بزنس ہے، یہ تجارت ہے، یہ ہے نا کہ یہ دھندا کریں گے تو کتنا پروفٹ ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ فیاض بیٹھا ہوا ہے، اب دکان اس کی ہے، مارکیٹ میں کون سا آئٹم لائیں گے تو وہ زیادہ بزنس بڑھے گا، یہ ہے، یا کوئی بھی بزنس مین ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بھئی کون سا آئٹم لایا جائے کہ بزنس ہمارا بڑھے۔ بزنس کو تجارت بولتے ہیں اردو میں، اور سوداگری بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سوداگری فارسی میں بولتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، کہتے ہیں اے سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، یعنی تجارت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، یعنی اے بے خبر یہ کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا ہے اس کا تمنا چھوڑ دے، یہ اللہ کی عبادت ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، تجارت نہیں ہے کہ کیا یہ کرو گے تو یہ کیا ملے گا اور یہ کرے گا کیا ملے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم رسول کی سنت سمجھ کر اور اللہ کی عبادت سمجھ کر اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں
تو یہی بس بہت بڑی چیز ہمارے لیے ہے. یہ سب ہم نقل کر رہے ہیں, ہے نا. اللہ اس میں سے کچھ بھی قبول کر لے, چاہے تو سب کچھ ہمارے منہ پر مار دے, سب رد ہو جائے, لیکن کوئی ایک چھوٹا سا عمل اگر اللہ قبول کر لے تو وہی ہماری نجات کے لیے بیٹا کافی ہے, وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے.